بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انصار وہ فراخ دل اور پاک باطن لوگ ہیں جن کو خدا کے آخری رسول اور مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اس انداز سے مہمان نوازی کی کہ اس کی نظیر سے تاریخ عالم کے اوراق خالی ہیں۔ یثرب کے جن 6 خوش نصیبوں کو سب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، وہ انصار کے 2 مشہور قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انصار کا مختصر تعارف۔ تمام انصار 2 بھائیوں اوس اور خزرج کی اولاد ہیں، اور انصار کے 2 مشہور قبیلے اپنے اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ دونوں بھائی دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں وہ مشہور سیلاب آیا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سیل العرم کے نام سے کیا ہے، تو یہ دونوں بھائی وہاں سے جان بچا کر نکلے اور یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ یثرب میں یہودیوں کا زور تھا، وہ مالی لحاظ سے بھی مستحکم تھے اور عددی اکثریت بھی ان کو حاصل تھی، مگر رفتہ رفتہ اوس و خزرج کی اولاد کو بھی خاصا فروغ حاصل ہو گیا، تاہم یہودیوں سے پھر بھی کمزور تھے۔ یہ یہودیوں کے زیر سایہ رہنے اور چاروں نہ چار ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھے۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جب فتیون یہودیوں کا سردار بنا تو اختلافات کا آغاز ہو گیا، کیونکہ فتیون انتہائی بدکار اور عیاش انسان تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ یثرب میں جس لڑکی کی بھی شادی ہوگی وہ پہلی رات میرے خلوت قدے میں بسر کیا کرے گی۔ یہودی چونکہ فطرتاً بغیرت اور کمینہ خصلت لوگ تھے، اس لیے انہوں نے بے چوں چراں اس حکم کو تسلیم کر لیا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے حوالے کرنے سے پہلے فتیون کے عشرت قدے میں پہنچانا شروع کر دیا۔ مگر انصار غیرت مند لوگ تھے، وہ اس ذلت کو بخوشی تو قبول کر نہیں سکتے تھے، البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی مجبوریوں کے پیش نظر بادل نخواستہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیتے۔ لیکن ایک جرأت مند لڑکی نے ان کی غیرت پر ایسا تازیانہ رسید کیا کہ معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ باہمت لڑکی مالک ابن عجلان انصاری کی بہن تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی اور حسب دستور اس کو بھی فتیون کی خوابگاہ میں پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ بے پردہ حالت میں بھائی کے سامنے آ گئی۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور بہن کو اس بیہودہ حرکت پر سخت برا کہنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہن نے کہا، آج تو تمہاری غیرت بڑا جوش مار رہی ہے، مگر کل فتیون کی خوابگاہ میں میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا۔ یہ سن کر مالک خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اپنی بہن کو اس بدکماش یہودی کی دستبرد سے بچانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ جب اس کی بہن کو دلہن بنا کر فتیون کی جائے نشاط کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی زنانہ بھیس میں سہیلی بن کر ساتھ چلا گیا۔ رات کو جب فتیون داد عیش دینے کے لیے اپنے عشرت قدے میں داخل ہوا تو مالک نے اس کو قتل کر دیا اور خود شام کی طرف بھاگ گیا۔ ان دنوں شام میں غسانیوں کی حکومت تھی اور ان کی طرف سے ابو جبلہ وہاں کا حاکم تھا۔ مالک اس سے ملا، اپنی روداد غم سنائی۔ ابو جبلہ یہودیوں کی چیرہ دستیوں کی داستان سن کر اتنا متاثر ہوا کہ ایک لشکر جرار لے کر یثرب کی طرف کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہودیوں کے شیطان سے سرداروں کو اس لشکرگاہ میں بلایا اور یکے بعد دیگرے سب کو تہہ تیگ کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا اور انصار کو ان کی چنگل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد کچھ زمانے تک اوس و خزرج باہم متحد رہے، پھر جیسا کہ عربوں کی عادت تھی آپس میں لڑنے لگے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو روز ہوتی رہتی تھیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے دونوں میں مارکے کا رن پڑا، جو جنگ بؤاس کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے بڑے بڑے جنگجو اور بہادر مارے گئے اور فریقین کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد قبیلہ خزرج کے 6 افراد حج کے لیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے، مگر یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی معبود ہیں جن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ بلا تاخیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ایسے جان نثاروں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ بھرپور تعاون کر سکیں، میں ان کے پاس رہ کر دین حق کے فروغ اشاعت کا کام دلجمی سے کر سکوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، مگر فی الحال آپ کا وہاں تشریف لے جانا کچھ خاص مفید نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی سال بھر پہلے ہمارے درمیان جنگ بؤاس ہوئی ہے، بڑے بڑے سورما مارے گئے ہیں اور باہمی اختلاف کی وجہ سے ہماری قوت گھٹ گئی ہے اور جمعیت
پارا پارا ہو چکی ہے۔ البتہ ہم واپس جا کر دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تو ہمارے دیدہ و دل آپ کے لیے فرش راہ ہوں گے۔ شاید آپ کے دم قدم سے اللہ تعالی ہمارے اختلافات دور فرما دے۔ ہم آئندہ سال حج کے موقع پر پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو وہاں کے مفصل حالات سے آگاہ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور یثرب کے لیے یہ 6 اولین مومن اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ بیعت مقام عقبہ میں ہوئی تھی۔ اس جگہ یکے بعد دیگر انصار کی 3 بیعتیں ہوئیں جو تاریخ میں علی الترتیب بیت العقبہ الاولہ، بیت العقبہ الثانیہ، بیت العقبہ الثالثہ سے موسوم ہیں۔ بیعت کرتے وقت حضرت اسد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے ہو؟ یہ تو عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سب نے پرجوش انداز میں کہا، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے، اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہے اس سے ہماری بھی صلح ہے۔ قربان جائیے آپ کے ایسے جانثار پروانوں پر کہ جن کا کوئی مول نہیں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔